جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ سی او نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اسحاق بٹ۔ میں اس وقت دو شخصیات کے ساتھ بیٹھا ہوں، جموں کشمیر مسلم لیگ کے بانی صدر جناب راجہ محمد آزاد خان صاحب اور متوقع مرکزی چیئرمین جناب سردار ممتاز الرحمان مغل صاحب۔ ان سے جموں کشمیر مسلم لیگ کے بارے میں کچھ ہم سوالات کریں گے۔ جی السلام علیکم جی مغل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغل صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک اعلیٰ شخصیت ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، آپ عارف المولا ہیں ماشاءاللہ۔ مسلم لیگ جموں کشمیر میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ کس چیز کو دیکھ کر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بٹ صاحب، اصل میں جماعتیں تو ہم پہلے بھی جماعتوں میں رہے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، اور جو خاص اس جماعت میں خوبی تھی کہ یہ راجہ آزاد صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اس جماعت کے لیے اس لیے وقف کر دی کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا مقصد کوئی اقتدار نہیں بلکہ یہ کشمیر کی آزادی ہے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ انہوں نے حکومتیں بنائی، یہ خود حکومتیں بناتے رہے لیکن خود حکومت میں نہیں آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد اقتدار نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ یہ ہمارا جو یہ آزاد کشمیر ہے جو ہمارے آبا اجداد نے آزاد کروایا اور اس کو بیس کیمپ قرار دیا ہم نے، اور یہ مختصر سا خطہ، تو یہاں پہ یہ کرسی کے کھیل کے چکر میں سارے پڑ گئے۔ تو یہ اس میں نہیں پڑنا ہے بلکہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ اس کو کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ یہ راجہ صاحب نے کئی ممالک کو اس میں خطوط بھی لکھے، وہاں بنفس نفیس یہ خود گئے، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور اس کے لیے یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ حصہ بقدر جسہ، تو انہوں نے اس سے بڑھ کے یعنی حکومت سے بڑھ کے انہوں نے کام کیا۔ تو یہ چونکہ جماعت بھی ریاستی جماعت ہے اور یہ ایسی بے داغ جماعت ہے کہ اس کے ذمہ کچھ نہیں لگا ہوا، ہماری جماعتوں کے جو لیبل لگے ہوئے ہیں نا، اللہ معافی کرے، تو یہ ایسی چونکہ جماعت ہے کہ جو بے داغ قسم کی جماعت ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ جب اپنی عملی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے کچھ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ہمارا اصل میں حق بھی بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے، جو خاص طور پہ اس ریاست کے لیے، اس کی آزادی کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا، یہ چونکہ ایک چلتی پھرتی لائبریری ہے، اور یہ راجہ صاحب جو ہے نا ایک نعمت ہے اللہ کی کہ ان سے ہم جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، اور اس کشمیر کے بارے میں جو اس کی ہم نے ہسٹری کے بارے میں پتہ چلا، اور جو اوریجنل جو یہ خود ایک ہسٹری ہے، تو یہ ان کی اس سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ان کی اس خدمات سے، اور ہم انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کشمیر کو ہم آزاد کروائیں گے، اور اس کے لیے ہم تمام جان مال وقت لگائیں گے، اور یہی اصل مقصد ہے کہ کشمیر کاز کے لیے کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہے۔ میرا تو مشن یہی تھا کہ آزادی کے بعد جو جیسے بندر بانٹ ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے، جی وہ میرے جذبات بھی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور میں جذبہ بھی رکھتا ہوں، ایمان بھی رکھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے آج تک 78 سال یا 75 سال ہونے کو ہے۔ تو نہ کوئی اس پہ سوچتا ہے، نہ کوئی بوجھتا ہے، نہ کوئی تعلقات پیدا کرتا ہے، نہ کوئی جھگڑا اٹھاتا ہے، نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ تو یہ سوچ کے بھائی اس کی بھی کچھ حقوق ہونے چاہیے لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیش رو نے کوئی چھوٹا موٹا وظیفہ کھا کے یا وظیفے اور تھے، انہوں نے کر کے تو معاملات تو کر گئے، مگر اس کی اگلی نسل کو اس وقت غلامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر ایک ملک کے لیے نہیں کرنا پڑ رہا ہے، 3-4 ملک اس میں انوالو ہو گئے، 3-4 حصے ہو گئے، تو پاوریں تو بہت بن گئی ہیں، مگر کچھ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی کوئی حقوق کی بات کی جائے تو یہ ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ یہ حق لینا چاہیے، اس کے لیے بولنا چاہیے، اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اس کے لیے لوگوں کو باور کروانا چاہیے کہ تمہارا یہ حق ہے، تمہیں اس طریقے سے ملنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر آدمی تو پھر اپنے جذبات کا
اظہار کرتا ہے تو میرا بھی یہ کسی طرح کا مائنڈ تھا. میں نے آج سے کوئی 30 سال 25 سال پہلے جماعت کو باقاعدگی سے اس کی آرگنائز ہوئی، تنظیم سازی ہوئی اور اس کو رجسٹر کرایا الیکشن کمیشن میں، اس کو یہ رجسٹر ہوئی. جی پھر میرا خدمت خلق کا بڑا جذبہ تھا، خیال تھا. تو پھر میں نے یہ سوچا میری اب عمر بھی اینڈ ہے اور میں معذور بھی ہوں پاؤں سے. اس کے باوجود پھر میں نے یہ سوچا کہ بھائی ایک تو ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کریں اور ساتھ ان کے حقوق کی بھی بات کریں، اور وہ اگر حق سمجھتے ہیں، لینا سمجھتے ہیں، بیٹھنا سمجھتے ہیں، اٹھنا سمجھتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں تو وہ آگے آئیں. جی تو یہ میرا ایک پیغام ہے، جس پیغام کو دیکھ کر تو یہ آج سارے رابطے ہو رہے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے.